اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال في مقام آخر إنما يتقبل الله من المتقين. وأيضا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأيضا وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر تلك الجنة التي نورث من عبادنا من نشاء صدق اللہ العظیم. معزز و محترم سامعین ذی وقار، ہم نے روزے کی فضیلت، اس کے آداب اور اس کے اہم مسائل کا ذکر کیا. اب آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ روزوں کا مقصد کیا ہے، کیونکہ روزے ایک ایسی عبادت ہے کہ جو صرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض نہیں کیے گئے، بلکہ پہلی جو امتیں تھیں ان کے اوپر بھی ہمیشہ سے یہ روزے فرض رہے. اگر ہم تاریخ دیکھیں، اور سب سے بڑی شہادت ہمارے پاس قرآن حکیم کی موجود ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنو. پہلے تو یہ ارشاد ہی کتنا دل فریب اور کتنی محبت والا ہے. فرمایا کہ اے ایمان والو، اے مجھے ماننے والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی انہی روزوں کو فرض کیا گیا تھا، روزوں کو فرض کیا گیا تھا. اور پھر آگے وضاحت فرمائی کہ اس کا مقصد کیا ہے. فرمایا لعلکم تتقون. روزوں کو فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. یہ عام طور پر ہم سنتے ہیں کہ روزوں کا مقصد ہے تقوی پیدا کرنا، لیکن تقوی ہے کیا؟ تقوی کہتے کسے ہیں؟ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ اس کو بڑے ہی خوبصورت انداز کے اندر مبارکہ، بلکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے ہی ایک خوبصورت انداز میں اس کی وضاحت فرمائی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے ہی مختصر الفاظ ہیں لیکن تقوی کا سارا مفہوم اس کے اندر سمجھ میں آ جاتا ہے، اور رمضان کا جو سارا ایک تصور ہے وہ ان الفاظ سے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک دفعہ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ یہ تقوی کیا ہے؟ مختلف روایات ہیں اور ان کے اندر سائل اور مسول کا نام کئی جگہ پر مختلف بھی ہے، لیکن ایک شرح نبوی کے ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال کیا کہ تقوی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اما سلکت طریقا ذا شوک. فرمایا اے امیر المومنین، اے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہے کسی ایسے راستے پہ چلنے کا کہ جہاں دونوں طرف خاردار کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، اور وہاں سے آپ کو کبھی گزرنے کا اتفاق ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا بلا، ہاں بالکل ایسا اتفاق ہوا ہے. تو فرمایا فما عملتا. فرمایا عمر، جب آپ کو اس راستے سے گزرنا پڑتا تھا، ان جھاڑیوں کے درمیان سے، کانٹے دار جھاڑیوں کے درمیان سے گزرنا پڑتا تھا، تو آپ کیا کیا کرتے تھے؟ فرمایا شمرت واجتہدت. میں دامن سمیٹ کر پوری احتیاط کے ساتھ وہاں سے نکلا. جب مجھے موقع ملا وہاں سے گزرنے کا، اتفاق ہوا، تو میں پوری احتیاط کے ساتھ اپنے دامن کو سمیٹ کر، کپڑوں کو سمیٹ کر وہاں سے نکلا. آپ بھی جب کبھی آپ کو اتفاق ہو کسی ایسے راستے سے گزرنے کا کہ جہاں پر ارد گرد کانٹے ہوں، تو کتنی احتیاط سے چلا کرتے ہیں کہ کہیں کانٹوں میں کوئی کپڑا نہ پھنس جائے، کہیں جسم کے اندر کوئی کانٹا نہ چبھ جائے. بڑی احتیاط کے ساتھ ہم وہاں سے گزرا کرتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی جواب حضرت کعب بن احبار کو دیا. تو حضرت کعب بن احبار نے فرمایا قال فذلک التقوی. فرمایا اے عمر، تقوی یہی ہے.
جب تم بازار میں نکلو، جب تم شہر میں نکلو، جب تم گھر سے باہر نکلو، تو ادھر ادھر سے گناہوں کی خاردار جھاڑیاں تمہارے روحانی دامن کو کھینچنا چاہتی ہیں، تمہارے دل کو میلا کرنا چاہتی ہیں، تمہیں برائی کی طرف مائل کرنا چاہتی ہیں، تمہارے روحانی دل اور روحانی ماحول کو خراب کرنا چاہتی ہیں، اس کے اندر اپنی غلاظت کے کانٹے چوبھنا چاہتی ہیں۔ تو تمہیں یہ چاہیے کہ جب تم نکلو تو اپنے دامن کو بڑا بچا کر، اپنی نظروں کو جھکا کر، اپنے دل کے اندر اپنے رب کی حیا بٹھا کر اور اپنی آنکھوں کو نیچے جھکا کر چلو، تاکہ تم ان برائیوں سے بچتے ہوئے گزر سکو۔ دیکھیے، جب ہم مسجد میں ہوتے ہیں، جب ہم خدا کے گھر میں ہوتے ہیں، تب تو بندہ اللہ کی یاد میں مشغول ہی رہتا ہے۔ بات تب بنتی ہے کہ جب بندہ باہر نکلے، گھر سے باہر نکلے، اور پھر اس کے دل کے اندر یہ احساس ہو کہ میرا خدا صرف وہی نہیں ہے جو مسجد میں تھا، میرا خدا صرف وہی نہیں ہے کہ جس کی میں وہاں پر عبادت کر رہا تھا، میرا خدا یہاں پر بھی میرے ساتھ ہے، وہ میری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اور اللہ فرماتا ہے ان اللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ فرمایا اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور تمہارے دل کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ بندے کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں جہاں کہیں بھی ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اس کے ہاں جواب دینا۔ اور یہی ایمان ہے۔ ایمان اصل میں اسی چیز کا تو نام ہے۔ دیکھیں، ہر مذہب کے اندر بری چیزوں سے روکا گیا ہے۔ کسی مذہب کے اندر، کسی بھی مذہب کے اندر یہ نہیں کہا گیا، ہندو دھرم ہو، عیسائی مذہب ہو، یہودی ہو، کوئی بھی مذہب لے لیجئے، کسی مذہب کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ جھوٹ بولو، یہ نہیں کہا گیا کہ زنا کرو، یہ نہیں کہا گیا کہ چوری کرو، ڈاکہ ڈالو۔ کسی مذہب کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ ماں باپ کی توہین کرو، کسی مذہب کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ کسی کا حق مارو۔ تمام مذاہب کے اندر تعلیم یہی دی جاتی ہے کہ جھوٹ سے بچو، چوری سے بچو، ڈاکے سے بچو، یہ جتنی بھی برائیاں ہیں ان سے بچو۔ لیکن اب مذہب تمام یہی تعلیم دیتے ہیں، لیکن ایک مسلمان اور دوسرے مذاہب کے ماننے والے کے درمیان فرق کہاں سے ہوتا ہے؟ فرق اس بات سے ہونا چاہیے کہ مسلمان صرف اور صرف اپنے مذہب کی کتاب کو پڑھے ہی نہیں، صرف سنے ہی نہیں، بلکہ اس کا عملی مظاہرہ بھی کرے۔ تب جا کر پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ اور یہی وہ وجہ تھی کہ ہمارے اسلاف کے اندر، اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ہم اپنے معاشرے کی صرف برائیوں کو زیادہ بیان کرتے ہیں، لیکن اسی معاشرے کے اندر بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے آج بھی ایسے موجود ہیں کہ ہمہ وقت جن کے دل کے اندر یہ احساس رہتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی احساس کی وجہ سے ان کی رات کی جو نیندیں ہوتی ہیں، وہ اپنی رات کی نیندوں کو قربان کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اور جب دن ہوتا ہے، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، وہ کسی کا حق نہیں مارتے، وہ پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتے، وہ گھر میں بیوی بچوں کو اذیت نہیں پہنچاتے، وہ جب کاروبار کرتے ہیں تو وہاں پر لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتے، صرف اس وجہ سے کہ ان کا رب انہیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا دور خلافت تھا، اب گھر سے باہر نکلتے تھے، رات کو آپ کا یہ معمول مبارکہ ہوا کرتا تھا کہ آپ گھر سے باہر نکلتے اور لوگوں کی خبر گیری کرتے کہ کسی کے گھر کے اندر کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ اب اسی دورے کے اندر جا رہے تھے کہ ایک گھر کے باہر سے گزرے تو اندر سے آواز آئی، دو خواتین آپس میں باتیں کر رہی تھیں، ان میں سے ایک ماں تھی اور ایک بیٹی تھی۔ سبحان اللہ، وہ کیسی بیٹی تھی اور ماں کی وہ کیا تعلیم تھی، ذرا توجہ سے سنیے، اور میری مائیں بہنیں جو اس بات کو سن رہی ہیں وہ بھی، اور جو مرد حضرات سن رہے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کو اگر بندہ دل کی تختی کے اوپر محفوظ کر لے تو ساری زندگی کے لیے بندہ بہت سارے گناہوں سے بچ جایا کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں سے گزرے تو گھر کے اندر سے آواز آئی، ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ کے اندر پانی تھوڑا سا ملا دو، کیونکہ جب پانی اس کے اندر ملے گا دودھ میں اضافہ ہو جائے گا، صبح جب ہم دودھ بیچیں گے ہمیں اس سے فائدہ ہوگا، ہمارے کاروبار کے اندر اضافہ ہو جائے گا، ہمیں زیادہ پیسے مل جائیں گے۔ یہ ماں بیٹی کو سکھا رہی تھی۔
بیٹی نے آگے سے جواب دیا کہ اماں آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت ہے اور وہ شریعت کے معاملے میں بڑے سخت ہیں اور شریعت کو نافذ کرنے کے معاملے میں وہ کسی قسم کی نرمی سے کام نہیں لیا کرتے، تو اگر انہیں یہ خبر ہو گئی کہ ہم دھوکہ کرتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ ماں نے آگے سے جواب دیا، بیٹی رات کا وقت ہے، اندھیری رات ہے، عمر دن بھر کے تھکے ہارے اپنے گھر کے اندر آرام کر رہے ہوں گے، عمر گھر کے اندر سو رہا ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ۔ بیٹی اسے کیا خبر کہ ہم یہاں پر اپنے گھر کے اندر اپنی چار دیواری کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا کیا علم؟ بیٹی نے جب ماں کا یہ جملہ سنا تو اس نے بہت ہی تاریخی جملہ کہا۔ یہ جملہ ایک ایسا مختصر ہے لیکن اگر اس کو دل کی تختی کے اوپر نوٹ کر لیا جائے تو یہ بہت سارے گناہوں سے بچا کر بہت ساری نیکیوں کی طرف انسان کو لے آتا ہے۔ اس بیٹی نے جواب دیا، جب ماں نے یہ کہا کہ عمر گھر کے اندر سو رہا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، تم دودھ کے اندر پانی ملا دو تو عمر کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، تو بیٹی نے آگے سے جواب دیا کہ ماں میں مانتی ہوں کہ عمر گھر کے اندر سو رہا ہے لیکن عمر کا خدا تو نہیں سو رہا، عمر کا خدا تو جاگ رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر خبر نہیں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خدا کو تو خبر ہے، وہ تو جان رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، وہ تو دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ باہر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے یہ ساری گفتگو سن رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے ان دونوں ماں بیٹی کو بلا بھیجا اور جب وہ آئیں تو آپ نے اس لڑکی کا رشتہ اپنے صاحبزادے کے لیے مانگ لیا اور وہ نکاح طے پا گیا۔ سامعین ذی وقار، جب خون پاک ہوتا ہے، جب پاک کی کمائی اور جب پاک رزق اولاد کے خون میں شامل ہوتا ہے، انسان کے خون میں شامل ہوتا ہے، تو اس کی اولاد بھی پھر ویسی ہی پاکیزہ جو ہے وہ ہوتی ہے اور اس کے اندر بھی وہی جذبات اور اس کے اندر بھی وہی نیک خیالات ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے صاحبزادے کی شادی اس نیک بیٹی سے کر دی جس کی رات کو وہ باتیں سن رہے تھے، تو اس کی انہی کے خاندان سے آگے چل کے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ وہ عظیم حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے دور خلافت کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت سے تشبیہ دی جاتی ہے اور جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ آپ کا واقعہ آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ اپنے دفتر کے اندر بیٹھے، اپنے گھر کے اندر بیٹھے کام کاج کر رہے تھے، اتنے میں ایک شخص آپ کے پاس حاضر ہوتا ہے، آ کے عرض کرتا ہے کہ جی میں نے آپ سے کوئی کام، مجھے کوئی معاملہ ہے ذاتی، میں آپ سے وہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اپنے کسی ذاتی معاملے کے حوالے سے آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے پاس دیا جل رہا تھا، آپ نے اس کی جب یہ بات سنی تو آپ نے اس دیے کو بجھا دیا۔ اس نے کہا کہ جناب رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، میں آپ سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے دیا کیوں بجھا دیا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی عنہ آپ نے جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ یہ دیا سرکاری پیسوں سے خریدے ہوئے تیل سے جل رہا تھا، تم مجھ سے ذاتی بات کرنا چاہتے تھے، میں نہیں چاہتا کہ اپنے ذاتی کام کے لیے سرکاری پیسوں سے خریدے ہوئے تیل کو استعمال کروں، اس لیے میں نے اس دیے کو بجھا دیا۔ سامعین ذی وقار، یہی مقصد ہے روزوں کا، یہی مقصد ہے، یہی وہ چیز تقویٰ ہے کہ جو انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ جب آپ دن بھر کوئی بھی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، کھانا آپ کے پاس موجود ہوتا ہے، گھر کے اندر ہر طرح کی نعمتیں موجود ہوتی ہیں، سخت بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، لیکن آپ نہیں کھاتے، آپ نہیں پیتے، آپ کا اپنے نفسانی خواہشات کے حوالے سے اور دیگر کام کہیں کرنے کو جی چاہتا ہے، لیکن آپ ان پہ کنٹرول کرتے ہیں صرف اور صرف رب کی رضا کی خاطر، تو اس کو صرف یہیں پر محدود نہ رکھیے، صرف کھانے پینے تک محدود نہ رکھیے، بلکہ اس کو اپنی زندگی کے سارے کاموں میں شامل کر لیجئے۔ جب ہمیں ہر کام کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے گا کہ رب دیکھ رہا ہے، اللہ کے ہاں ہمیں جواب دینا ہے، تو یقین مانیے ہمارے روزے وہ روزے بن جائیں گے، ہمیں رمضان المبارک کی وہ جو فضیلت ہے وہ حاصل ہو جائے گی کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا آخری دن آتا ہے، آخری رات آتی ہے، تو اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کو کہ جو روزوں کو ان کے حقوق کے مطابق رمضان کو گزارتے ہیں، رمضان کے آداب کا خیال رکھتے ہیں، تو آخری رات اللہ پاک ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو رمضان المبارک کے دنوں کے اندر یہی تقویٰ اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
جو پھر سارا سال بلکہ ساری زندگی ہماری رہنمائی کرتا رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔